جو سیکشن ہے وہ ساحل الدین صاحب کے اوپر ہے. میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی اور اس کے اندر ظاہر ہے مجھے جو ابھی تک اندازہ ہوا ایک آپ کا جو بڑا اختلاف ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ جی وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہی ٹھیک ہے اور باقی سب کو غلط سمجھ آئی ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ چلے وہاں پہ. لیکن جو آپ کی باقی ویڈیوز تھیں اور ایک کالر کے ساتھ تھیں جس کے اوپر سورہ کہف کے ذوالقرنین کے واقعات کے اوپر آپ کی ڈسکشن تھی, تو آپ کے اس میں دو میں نے مین سوالات نکالے ہیں جو لوگوں کا اوور آل جو کنسرن تھا اس میں وہ مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو اس میں آپ کے دو مین سوال تھے. ایک بڑا سوال آپ کا یہ تھا کہ ذوالقرنین کو آسمانوں پہ لے جا کے کرنا کیا ہے, پہلا یہ آپ کا مین سوال تھا. اس کی امبریلا میں ایک ضمنی سوال آپ کا یہ تھا اور اس کے اوپر آپ کے جو 7 دوسرے لوگ تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر کامنٹ کیا کہ جی وہ جو سورج جب ذوالقرنین پہلے اپنے سفر پہ گئے اور انہوں نے سورج کو کالے کیچڑ جیسی اس میں ڈوبتے ہوئے دیکھا, تو اس میں یہ تھا کہ بھئی یہ اگر سورج ڈوب چکا ہے ختم ہو چکا ہے تو یہ سورج کہاں سے آیا. تو ایک اس کے اوپر میں خالی ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بلینز آف سورج اس وقت دنیا میں موجود ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور سورج ہو, یہ کوئی اور سورج ہے جو ہمارے سامنے ہے. لیکن اس کے اوپر اس آیت کے اوپر جو اصل مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ ادھر عین الحمیہ کا الفاظ آپ کو پتہ ہے, میں نے آپ کو ایک دفعہ پڑھتے بھی سنا ہے, آپ نے پڑھی ہے یہ آیت یہاں پہ عین الحمیہ کا الفاظ استعمال ہوا ہے جہاں پہ سورج ڈوب رہا تھا. تو وہ اس کا جو پورا ترجمہ ہے وہ یہ کہ کالے کیچڑ جیسی جگہ پہ آنکھ جیسی جگہ کے اندر سورج جا رہا تھا. اور وہ میں اس کے اندر ویڈیو میں شیئر بھی کر دوں گا. تو بلیک ہول کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بالکل ایک آنکھ جیسی بنی ہوئی ہے اور بالکل کالی گہری قسم کی وہ ہے. تو مقدمہ یہی ہے بیسکلی کہ بھائی آنکھ جیسی, ٹھیک ہے کیچڑ تو آپ کہہ سکتے ہیں کراچی کے ساحل پہ بھی لگتا ہے, لیکن آنکھ کہاں سے آئی, آنکھ کہاں گئی اس پوری آیت کے اندر. تو پہلے آپ اس کو رسپونڈ کرنے پھر میں آپ کے جو بگر کوشچن ہے اس کے اوپر میں آؤں گا. دیکھیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عین الحمیہ کا ترجمہ کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے بھی شروع میں کہا نا میرے ریفرنس سے کہ ذوالقرنین کو آسمانوں میں لے جا کے کرنا کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے جی 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 ایک مرتبہ آسمان میں پہنچ گئے نا, چاہے انہیں بلیک ہول پہ ڈالیں چاہے ورم ہول پہ ڈالیں کہیں بھی ڈالیں, کوئی ٹینشن نہیں. پہلے آسمان پہ لے جانا ثابت کریں کہ کیوں لے جانا ہے. پہلے اس پہ آ جاؤں, پہلے اس پر اچھا چلے پھر میں پہلے اس کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگین یہ آرگومنٹس ہیں اور اچھا ایک اور چیز میں آرگومنٹ رکھنے سے پہلے ایک جو ٹریڈیشنل پرسپیکٹو ہے جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, اور مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ٹھیک اچھا, تو سر اس میں لاجک یہ ہے کہ ذوالقرنین کو آسمانوں میں لے جا کے جو پورا یہ 3 قصے ہیں, تیسرا یاجوج ماجوج کا ہے. پہلا قصہ ہے جہاں سے میں نے آپ کو ایک اشارہ دیا بلیک ہول کا. دوسرا قصہ ہے جہاں پہ سورج آیا اور لوگوں کو پروٹیکشن نہیں تھی سورج سے, اور آج ہمیں پتہ ہے کہ آج ہمیں سورج سے کس چیز سے پروٹیکشن ہوتی ہے, اوزون لیئر سے ہوتی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ سر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نشانیاں قرآن کے اندر دی تھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ آج کی جو دنیا ہوگی وہ سائنس سے جو سائنس کو لیڈ کر رہا ہوگا وہ آج کی دنیا کو لیڈ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہوتے تو اور بلیک ہول کو فار ایگزامپل اس صورت کے تھرو بلیک ہول کو اور اوزون لیئر کو ہم نے ڈسکور کر لیا ہوتا مسلمانوں نے, اگر اس کے تھرو کہ بھائی اچھا اللہ نے نشانی دی ہے لیٹس لک انٹو اٹ, تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور سائنسی اس میں بھی ہم آگے ہوتے, تو آج ہم اس طریقے سے لیڈ کر رہے ہوتے دنیا کو. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ذوالقرنین کو اس پرسپیکٹو سے اس لیے دیکھا جا رہا ہے, اور اس لیے میں بولوں گا کہ پہلے تو آپ مجھے بتا دیجیے کہ ایسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا, اور یہ لاجک کے اندر آپ کو کوئی فلاؤ کرنا تھا. نہیں بالکل دیکھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اصل یہ ہے کہ ہم اپنے اصولوں کے ساتھ کنسسٹنٹ رہیں. یہ جو انکنسسٹنسی ہے یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کا. جب ہم ذوالقرنین کو آسمانوں میں لے کر جاتے ہیں تو ساتھ میں حضرت عیسیٰ کو بھی آسمان میں لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہیں بیٹھے ہوئے کسی پلانٹ پہ. یہ ساحل الدین صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. حضرت ادریس کو بھی لے کے جاتے ہیں. معراج بھی اسی طرح کرواتے ہیں کہ ورم ہاؤس سے جو ہے وہ پورٹل وغیرہ سے نکل کے چلے گئے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, میرا ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر تشریف لے کے جانا ایک اتفاقی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, سمانتے سارے مسلمان کے معراج پر تشریف لے کر گئے. یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک میٹا فزیکل ایونٹ تھا یا ایک فزیکل ایونٹ. یا تو ہم یہ کہیں کہ یہ فزیکل ایونٹ تھا اور اس فزیکل ورلڈ میں ہوا وہ, اور اس کے بعد آپ اس کے پروسیس کو ڈسکور کریں اور یہ بتا دیں کہ ہاں جی ہم نے ڈسکور کر لیا کہ ایسے گئے تھے, یہ سفر ہوا تھا, اس کی اتنی تفصیلات تھیں, ساری چیزیں ہمارے سامنے اس وقت سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, یا تو ہم یہ مان لیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا راستہ یہ تو ہم فزیکلی یا فزکس کے مطابق ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن جو پورا سفر ہے وہ میٹا فزیکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پر تشریف لے کے جانا, اللہ سے ہم کلام ہونا, جنت و جہنم کو دیکھنا, ٹھیک ہے, شریف الاقلام یعنی جو قلم لکھ رہے تھے ان کی آوازوں کو سننا, یہ سب میٹا فزیکل ہے, سفر فزیکل. تو یہ جو میٹا فزیکل اور فزیکل کی جو کھچڑی بنی ہے, میٹا فزیکل کو ہم کہتے ہیں ما بعد الطبیعیات, یعنی وہ چیز کہ جس کو آپ لاز آف فزکس کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے, وہ ما بعد الطبیعیات یعنی میٹا فزکس میں آتا ہے. آپ نے دونوں کی کھچڑی بنا دی.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی آیتوں کو آپ نے ایک کھلونا سمجھ لیا کہ کبھی ادھر کو موڑ دیں کبھی ادھر کو موڑ دیں. میں ایک سوال آپ کے لیے بھی اور آڈینس کے لیے بھی اور ساحل صاحب کے لیے بھی, یہ جو ورم ہولز کی جو تھیوری ہے کوئی جہاں سے وہ پورٹلز وغیرہ نکالتے ہیں, کیا یہ تھیوری بھی ہے یا یہ بھی ہائپوتھیسس؟ آپ نے ہائپوتھیسس کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر شروع کر دی, کیا مجھے آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ کل کوئی ہائپوتھیسس نہیں بدلے گی؟ اچھا, ویسے مفتی یاسر صاحب, یہ ساحل الدین صاحب کا جو مجھے پتا ہے ان کا یہ آرگومنٹ ہے کہ سائنس, قرآن سائنس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, سائنس قرآن پر ڈیپینڈ. یہ ہو سکتا ہے چینج ہو جائے بات, ٹھیک ہے ہوگا, ٹھیک ہے تو ہو جائے, ٹھیک ہے. پرابلم تب ہے کہ جو وہ آج جس چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یار یہ ہائپوتھیسس ہے, ٹھیک ہے, پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ ہائپوتھیسس جب ہو جائے ایک تو کہ بھائی یہ ڈسکارڈ ہو گیا, تب پرابلم ہے. ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ڈسکارڈ ہوئی ہو. میں اسی کو مان کے چل رہا ہوں کہ اگر ہو گئی ہے ڈسکارڈ, ہاں, تو کیا اب ساحل صاحب اپنی اس تھیوری کو چھوڑ دیں گے یا وہ پرابلم چھوڑ دیں گے؟ پرابلم چھوڑ دیں گے. تو کیا قرآن کی تفسیر ہر 100 سال 150 سال میں نہیں بدلے گی؟ بدلے گی نا. ہمارا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو سائنسی حقائق ہیں جو اب نہیں بدلیں گے, مثال کے طور پر سورج اس دنیا کا حصہ نہیں ہے نا, جو ہمارا پلانٹ ہے اس کا حصہ نہیں ہے, یہ ایک سائنسی حقیقت ہے, مشاہدے کے اوپر مبنی ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں یہ تو ڈیٹرائٹ سے نکلتا ہے اور کیلیفورنیا میں ڈوب جاتا ہے, اگر یہ کہنے لگے تو obviously یہ سائنسی مشاہدے کے بلکہ ایک عام مشاہدے کے خلاف ہے. اس کو رد کیا جائے گا اور ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے, قرآن کریم کی تفسیر میں تبدیلی نہیں آئے گی. آپ دیکھیں کہ جب دنیا یہ مان رہی تھی کہ سورج ایک جگہ ہے, وہ نہیں ریوالو کر, وہ گھومتا نہیں ہے, اپنی جگہ پر ہے, تو قرآن تو جب بھی کہہ رہا تھا کل فی فلک یسبحون سورہ یاسین میں. ہاں ٹھیک ہے, کچھ علماء یہ کہتے تھے کہ بھائی کلن سے مراد اکثر پلانٹس ہیں, اس میں سورج نہیں ہوگا, چونکہ ان کو ابھی تک اس کا علم نہیں تھا. لیکن اس وقت بھی امام راضی آج کے تو نہیں, سائنس نے ڈسکور اب کیا, امام راضی اس وقت کہہ رہے تھے کہ کلن میں ہر پلانٹ اور ہر جو اسپیس میں جتنے بھی اجسام ہیں وہ سارے مراد ہیں. تو ہمارے علماء میں ایک بڑی تعداد مفسرین کی اس بات کی قائل تھی, ہم نے قرآن کریم کو نہیں بدلا, سائنس نے بدلا اپنے آپ کو, یہ اب سائنسی حقیقت بن گئی ہے, اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پہلے آپ انتظار کریں کہ ایک چیز سائنسی حقیقت کا روپ اختیار کر لے, لیکن اگر آپ نے ہائپوتھیسس کے لیول پر قرآن کی انٹرپریٹیشن شروع کر دی تو یہ سائنس نہیں ہے, یہ سائنٹزم ہے. تو مفتی صاحب ابھی آپ نے جو امام راضی کی مثال دی, تو اس وقت بھی تو ہائپوتھیسس تھا نا سورج کا گھومنا. نہیں, انہوں نے سائنس کی بنیاد پر نہیں کہا, انہوں نے کہا قرآن کی بنیاد پر سائنس ہے جو بھی ہے. تو یہ اچھا, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی اس بات سے تھوڑی سی کلیئرٹی ہو جائے کہ ساحل الدین صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں قرآن کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے, سائنس یہ کہہ رہی ہے نہیں کہہ رہی, اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کہہ رہی ہے اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں بھی کہے گی, قرآن نے بولا ہے آج نہیں 1000 سال بعد یہ پروو ہو جائے گا کہ یہ ورم ہولز ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے, وہ اس لیے کہ ساحل صاحب جتنے بھی حوالے دیتے ہیں, ریفرنسز دیتے ہیں, وہ سائنس یا فزکس کی بنیاد پر ریفرنس دے کر قرآن کریم کی آیتوں کو ادھر منتقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو سترہ سے مراد اوزن لے کر آپ نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے نا. میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی ایک صحرا میں پڑا ہوا ہے اور وہاں نہ عمارتیں ہیں, نہ اس کے پاس ٹینٹ ہے, نہ وہاں پہاڑ ہیں, صحرا میں بارش ہوتی نہیں ہے, دن پورے اس روزانہ سورج نکلتا ہے اور اپنی تپش کے ساتھ. کیا وہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے, میں صرف امکان کی بات کر رہا ہوں, کہ بھائی ہمارے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ ہی نہیں ہے, ہم ڈائریکٹ سورج میں, وہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک عام ذہن کی بات کر رہا ہوں, بالکل کہہ سکتا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں, وہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا, لہٰذا سترہ سے مراد اوزون لیئر ہی ہوگی. بالکل نہیں بھی ہو سکتی, نہیں بھی ہو سکتی. میں نے اسی لیے پہلے کہا کہ ساحل صاحب جو کہہ رہے ہیں نا, اس کی پاسبلٹی سے مجھے انکار نہیں. اچھا, اس کے سرٹن ہونے سے مجھے انکار ہے. میں ساحل صاحب سے جو متعدد بار انہوں نے بولا ہے کہ سوچے تو صحیح, ہو سکتا ہے نا, وہ متعدد بار میں نے کیسر بھائی کی پوڈ کاسٹ میں جو کہہ رہے ہیں, جو میں کہتا ہوں صحیح ہے. ہاں ابھی ریسنٹلی, لیکن ہر بات پہ مجھ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رجوع کروں, اس بات کا رجوع کروں. مجھ سے انہوں نے کہا کہ پورٹل والی بات پہ جب تک میں رجوع نہ کروں مجھ سے بات نہیں کریں گے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے, میں نے تو اپنے طور سے پازیٹیو جسچر کے طور پر کیسر بھائی کے ضرور ان سے کہا, میں نے چلو بات کر لیتے ہیں اگر کوئی اختلاف ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہم انفیریئر سائیکالوجی والوں سے بات نہیں کرتے ہیں, دیٹس اوکے, اٹس ہز چوائس. پوائنٹ یہ ہے کہ میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 100% اس معاملے میں غلط ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. اور یہ فیئر بات ہے, میں ایگری کرتا ہوں اس بات. تو یہ اصل بات, آپ کی بات فیئر ہے کہ آپ ٹھیک ہے, آپ بولیں کہ بھائی میرا یہ پرسپیکٹو ہے اور اگلوں کا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, میرا بھی بالکل ہو سکتا ہے. تو دیکھیں قرآن کی جو سائنٹسٹک انٹرپریٹیشن ہے اس میں فلاز رہیں گے, کیونکہ وہ سائنس کے بدلنے سے انسان کو اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کے اوپر غور و فکر کرنا پڑے گا. سائنسی مشاہدے اور حقائق بالکل الگ چیز ہے, ہم وہ قرآن کریم سے بالکل نکالتے ہیں اور سائنس ثابت کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, ابھی آپ نے جو یہ بات کی کہ جو پروفڈ سائنس ہے بس اس تک آپ رہے ہیں اور ابھی ہائپوتھیسس میں نہ جائیں, رائٹ؟ تو ایوولوشن کیسے ہوگا؟ جس طرح اگر جیسے اب یہ جیسے بلیک ہول اور اوزون والی بات میں جیسے میں نے ایگزامپل دے رہا ہوں خالی, تو اگر غور و تفکر ہی نہیں ہوگا
قرآن کی آیتوں پہ کہ یار یہ جس طرح آج میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی اگر یہ پاسبلٹی کے اوپر بھی بات نہ ہو جی اور وہ بولے بھائی ابھی یہ سائنس میں سیٹ نہیں ہوا ہے تو ہم ابھی قرآن کی کسی بھی انٹرپریٹیشن کو ان ہائپوتھیسس پہ نہیں ڈالیں گے جو سیٹ ہے، تو اس کا تو مطلب ہم فالوور ہو جائیں گے نا، یعنی کہ ہم جب ہو جائے گا، جب کوئی کر دے گا ثابت، تب ہم بولیں گے ہاں جی قرآن بھی یہ کہتا ہے۔ تفسیر میں قرآن کے معاملے میں یا جتنی بھی اوور آل نصوص ہیں حدیث ہیں ان کے معاملے میں ہمیں کرنا ہی فالو ہے، یعنی آپ اگر تفکر اور تدبر بھی کریں گے تو اس کی کچھ حدود و قیود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اوپن تھنکنگ کریں کہ چاہے جو چاہے آپ سوچیں، سوچنے کی لمیٹیشن، وہ لمیٹیشنز کیا ہیں؟ مثال کے طور پر کسی آیت میں آپ غور و فکر کر رہے ہیں تو جو بھی نتیجہ آپ نکال رہے ہیں وہ نتیجہ قرآن کی اس ورڈ کی جو لنگوسٹک انٹرپریٹیشن ہے اس سے میل کھاتا ہو، یا اسی طریقے سے صحابہ کی کسی بات سے، کسی اسٹیٹمنٹ سے، یا تابعین کی کسی اسٹیٹمنٹ سے وہ سپورٹ اس کو ملتی ہو۔ ساحل صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں ایک تابعی کے قول سے سپورٹ لیتا ہوں چونکہ انہوں نے سبابہ کے معنی طریق کے کیے، یعنی راستے کے کیے، لیکن وہ راستہ تو زمین میں بھی ہو سکتا ہے نا، یہ آپ کے راستے نہیں، انہوں نے صرف یہ کہا کہ راستے۔ تو اب اگر اچھا اس کے بعد چلیں، میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات میں نے مان لی کہ کسی کا قول ان کو مل گیا آسمانوں کے راستے، وہ تابعی ہے، لیکن اس تابعی کے استاد ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں زمین کے راستے، اب شاگرد کی بات مانے کہ استاد کی بات مانے، اور ہے ابن عباس ترجمان القرآن، کوئی چھوٹے موٹے صحابی نہیں جن کا کام ہی قرآن کی تفسیر کرنا ہے۔ تو ان سب کے باوجود ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ آپ غور و فکر ضرور کریں، حدود و قیود میں رہ کر کریں، اگر آپ کسی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں جو نتیجہ اگلوں سے مختلف ہے آپ اس کو اپنی اوپینین کے طور پر پیش کیجیے، یہ مت کہیے کہ یہ ہے اور تم غلط کہہ رہے ہو، تم رجوع کرو، صحیح، یہ پوائنٹ ہے۔ تو بیسکلی مین ایشو یہی ہے کہ بھائی آپ اوپینین دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ مت بولیں کہ سب غلط بول رہے ہو، میں ٹھیک، ہر چیز کے اوپر یہی ہے، اوپینین بھی اس ضوابط کے اوپر ہونی چاہیے، ورنہ تدبر تفکر کے تو قرآن نے حکم دیا ہے۔ اچھا، تو آپ اس کے اندر مطلب آپ ایٹ لیسٹ اس بات کو اگری کرتے ہیں کہ اگر یہ آپ تدبر کرنا ہے، بالکل لازمی کرنا ہے، قرآن کی آیتوں کے اوپر سوچنا ہے، افلا یتدبرون، قرآن کریم میں بار بار کہا ہے یہ افلا یتدبرون کا مطلب ہے کہ وہ کیوں تدبر نہیں کرتے، کیوں نہیں سوچتے، کیا دلوں پر ڈالے کیوں ہیں؟ تو پھر وہ جو میں نے آپ سے سورج والا جو سوال کیا تو پھر وہ اسی میں کور ہو گیا اس طرح سے اگر دیکھا جائے۔ بالکل، تو پوائنٹ بس یہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ جو ہے ٹھیک ہے آپ اپنا اوپینین دیں لیکن باقیوں کو اب وہ اوپینین غلط ہو سکتی ہے، وہ اوپینین وہ غلط ہو سکتی ہے، بالکل میرے نزدیک وہ غلط ہو سکتا ہے، آپ کے نزدیک وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ مثلا وہ جو عین حمیہ والی بات ہے جی، اس کو اگر آپ عین حمیہ سے پیچھا لیں، قرآن کریم کی اصل آیت کیا ہے؟ وَوَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، وَوَجَدَهَا ذوالقرنین اس کے وہ ہیں فاعل جس کو کہتے ہیں، یعنی ذوالقرنین نے پایا، گویا کہ وہ عین حمیہ مرکری واٹر میں یا مڈی واٹر میں وہ غروب ہو رہا تھا، اس میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے پایا، ایسا لگا۔ تو یہ جو لگنا ہے نا یہ کہیں بھی لگ سکتا ہے، مثال کے طور پر آپ اگر ساحل سمندر پہ کھڑے ہیں آپ کو لگ سکتا ہے کہ سمندر میں غروب ہو رہا لگتا ہے، لوگ سن سیٹ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن پہاڑ پہ آپ کو لگ سکتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے اس کی اوٹ میں غروب ہو رہا ہے، ہمیں دن رات لگتا ہے۔ اس پرسیپشن کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ایک رائے ہے، اور لفظ وجدہ اس کی تائید کرتا ہے، ورنہ رہا ہوتا جس کے معنی دیکھنے کے۔ تو مفتی صاحب پایا تو بلیک ہول بھی اسی کیونکہ بلیک ہول کوئی آپ کے ادھر پاس تھوڑی ہے، وہ بھی دور سے ہی ہوگا، جس طرح سورج دور سے جاتا ہے اسی طرح بلیک ہول بھی دور سے ہی ہوگا، تو وہ بھی پایا ہی کہ اس میں آئے گا نا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جس وقت ذوالقرنین وہاں تھے واقعی سورج بلیک ہول میں جا رہا تھا، جی، لیکن نہیں جا رہا تھا، یہ تو صاحب بھائی بھی کہتے ہیں کہ وہ راستے پر تھا، اس میں غروب نہیں ہو رہا تھا، اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بلیک ہول کے ان کو یعنی یہ ہونی چاہیے تھی آیت کہ ان کو لگا کہ بلیک ہول کے راستے کی طرف جا رہا ہے سورج، آیت ہے کہ غروب ہو رہا تھا، تو اب اس کو کیسے آپ ریکنسائل کریں گے؟ کیونکہ اس کے اندر جو دوسری جو اسی واقعے کے بارے میں جو دوسری بات ہے آیتوں کے اندر وہ بھی یہی ہے کہ ذوالقرنین کو اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے دی تھی سزا اور جزا کی سویلائزیشن کی، ٹھیک ہے، تو اس سے جو مقدمہ بنایا وہ جاتا ہے کہ بھائی سورج بھی جا رہا تھا عین الحمیہ کے اندر جا رہا تھا، اور سویلائزیشن کا سزا جزا کب ہوگا؟ روز محشر یا تو قیامت والے دن ہوگا، رائٹ؟ تو یہ پورا مقدمہ بنایا جاتا ہے کہ بھائی چاند ستارے سب کو موت بھی آ جائے گی قیامت والے دن، اور لوگوں کا سزا جزا کا بھی حساب ہو جائے گا کہ بھائی جو تو اس سے قیامت، تو یہ مقدمہ یہ ہے کہ ادھر نہیں لیکن کسی دنیا میں قیامت آ رہی تھی، یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے کہ قیامت آ رہی تھی، اس لیے سورج بھی مر رہا تھا، سب چیزوں کو موت بھی آ رہی تھی، اور سویلائزیشن کی بھی فائنلٹی ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے ختم۔ تو اب ہم نے یہاں دیکھیں کتنے سارے ہم مفروض لے کر ملٹی ڈائمینشن تھیوری لے کر آئے، پھر یہ کہا کہ قیامت بھی ایک نہیں ہے، الگ الگ قیامتیں ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس اسپیس کا بندہ اس ڈائمینشن کا بندہ دوسرے ڈائمینشن میں گیا، وہاں سے بھی واپس بھی آیا، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہائپوتھیسس، بالکل ہائپوتھیسس، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کے لیے ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی ضرورت کیا قرآن کریم کی آیتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اگر یہ ہوتا ہے کہ یار اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، سمجھ میں نہیں آ رہا، آیتوں پر عمل کیسے کریں، سمجھے کیسے، اگر یہ ہو رہا ہوتا تو ٹھیک ہے،
ہمیں 14ویں صدی میں آ کر قرآن کے نزول کے بعد ہمیں آج سمجھ میں آیا کہ اچھا اب یہ اس کا مطلب ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے. اگر ایسی کوئی ضرورت نہیں تو پھر اس کو اتنا اسٹریچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. دیٹس مائی پوائنٹ. اب آپ خود دیکھیں کہ یا تو ہم یہ مانیں کہ ہمارا یہ جو سورج ہے یہ بلیک ہول میں جا رہا تھا تو اس کو دیکھ لیا. اب اگر کوئی چیز بلیک ہول میں جا رہی تھی تو واپس کیسے آ گئی؟ تو کوئی اور سورج ہوگا، کوئی اور سورج ہے. تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یعنی ذوالقرنین وہاں تک اصل میں اس گیلیکسی سے نکل گئے تھے. ٹھیک ہے. یہ جو پورا اسٹریچ ہے اس کی ضرورت پر مجھے سوال ہے، اور یہ سوال میں نے اس ویڈیو میں بھی کیا. تو مفتی صاحب اس کی ضرورت میں نے آپ کو بتایا نا کہ ریسرچ ہے. اگر کوئی اگر ساحل صاحب نے یہ بولا ہے تو میں اگری نہیں کرتا اس بات سے کہ جی یہی اس کی خالی انٹرپریٹیشن بنتی ہے، لیکن یہ انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے ریسرچ کے لیے، سوچنے کے لیے، تدبر کے لیے. قرآن کریم کا جو مقصد ہے تدبر یقیناً ہمیں اس میں کرنا ہے، لیکن اس کا مقصد لاز آف فزکس کو کھوجنا نہیں. بالکل نہیں. یہ کام اللہ تعالیٰ نے عقل کے سپورٹ کیا، یہ کام قرآن کے سپورٹ نہیں کیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے. سائنس یا ہماری جو عقلی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات میں جب ہم آ گئے ہیں تو اس کائنات کو ڈسکور کریں، اس کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں. تو قرآن کریم کو کی اگر ضرورت ہوتی اس کائنات کے مظاہر کو سمجھنے کے لیے تو صرف مسلمان ہی سمجھ رہے ہوتے. غیر مسلم تو اس کائنات کے مظاہر کو کبھی سمجھ ہی نہ پاتا. یا قرآن کے نزول سے پہلے کوئی بھی سائنٹسٹ یا فلسفی اس کائنات کے کسی بھی مظہر کو نہ سمجھتا. نیوٹن کبھی بھی وہ گریویٹی کو نہ سمجھ پاتا چونکہ وہ تو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کائنات کو سمجھنے کے لیے اللہ نے عقل کی ذمہ داری لگائی. قرآن کا کام ہے ہدایت حاصل کرنا. اب جب آپ یہ کہیں کہ نہیں قرآن میں یہ چیزیں اس لیے ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کائنات میں ریسرچ کر سکیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہمیں اللہ کے تعلق سے ریسرچ کرنی ہے، اپنی آخرت کے تعلق سے ریسرچ کرنی ہے، اور ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے وہ تعلق سے ریسرچ کرنی ہے. ان چیزوں کا ان تمام مسئلوں سے کوئی ڈائریکٹ لینا دینا نہیں. اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ پاسبلٹی اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اس پر اسرشن نہیں ہونا چاہیے. اور جو میں ایک پوائنٹ اس کے اندر بس یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ عقل کے اوپر ہے باقی یہ سارے فزیکل فینومیناز اور ان سب کو ایکسپلور کرنا، لیکن اگر کوئی اشارے مل رہے ہیں کہیں سے، جس طرح آپ کو بتائیں ایمبریولوجی کے بارے میں کچھ آیات ہیں، اگر وہاں سے ایک اشارہ مل رہا ہے کہ یار ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے تو یہ ایک لیڈ تو ملتی ہے نا. بالکل مسلمان کے لیے ایک لیڈ ہونی چاہیے کہ یار میں اس پہ ریسرچ کر لیتا ہوں. میں نے وہی کہا کہ چونکہ ایمبریولوجی کے تعلق سے جو ہمیں پتا ہے وہ ایک حقیقت ہے نا. اب ان حقائق کو ہم قرآن کریم کی آیتوں پر منطبق کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. صحیح، بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک کلیئرٹی مفتی صاحب آپ سے چاہیے تھی کہ کیا آپ ساحل ادیم صاحب کو بھی رینڈ کوآپریشن کا کچھ سمجھتے ہیں کسی طرح کی سپورٹ یا نہیں، یا وہ نہیں ہے اس کیٹیگری میں؟ اگر ساحل ادیم صاحب کے بارے میں بات ہو رہی، میں ایک آپ کو آڈیو سنانا چاہوں گا ان کی. اچھا کہ پاکستانی مسلمان سے بات کریں آپ. ہمیں قائد اعظم محمد الجناح کے احسان ہیں ہمارے اوپر، ہم میجورٹی مسلمان ہیں. اپنی کمزوریاں انڈیا لے کے جاؤ. جو مفتی صاحب نے میرے پر ویڈیو بناتے یاسر صاحب جو بھی نام ہے ان کا، دوبارہ مجھ سے پاکستانی مسلمان کی طرف نا ایسے خسیس قسم کا اسلام کا ورژن بتانا. ہمیں پورا اسلام پتہ ہے، وہ الگ بات ہے. ہمارے اوپر بھی آپ کے طرح کے مفتیان آنے شروع ہو گئے، مگر ہماری سائیکالوجی انفیریئر نہیں ہے، سپیریئر سائیکالوجی کے پاکستانی ہے. کہ کس ملک کا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا انڈیا کے مفتی ہے، مفتی یاسر صاحب. تب میں نے کہا پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس بیچارے کا بونا پن تو مودی صاحب کی وجہ سے ہے، وہ تو پیدائشی بونا ہے. اس کا دادا بھی ہندوؤں کے اندر پیدا ہوا، اس کا باپ بھی، اور وہ بھی، وہ تو ڈرپوک رہے گا. اس کو کہیں پاکستانیوں سے بات کرنا بند کرے اور ایسے الفاظ یوز کیا کرے جو صاف سمجھ آتی ہو کہ ہندی کے. اردو بولنا بند کرو، پاکستان کا لڑکا سمجھے گا آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں، لاہور سے، اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں. میرے بچے نہ کنفیوز کرو، بہت سفید گولیاں کھا لی دو نسلوں سے ہم لوگوں نے. آپ ایک اور آ گئے ہیں نیا ورژن لے کے اور ایسی سی آیتیں سنا رہے ہیں جو کہ اسٹریٹ آیت سامنے لکھی ہے آدھی پڑھ کے سنا رہے ہیں. ایسے بے شرموں کو اپنے لاؤڈ اسپیکر کا رخ اپنے قبیلوں میں رکھنا چاہیے. آزاد مسلمان سے بات نہ کرنے کے قابل نہیں ہوئے آپ. اوکے یاسر صاحب، آزاد مسلمان سے بات کرنے کے قابل ہوئے نہیں ہیں آپ. آزاد مسلمان سے بات کرنے کے لیے آزاد مسلمان بات کرے گا. اٹ از دیٹ سمپل. نو یور پلیس. اپنے اسلام کی نص سے میں نے آپ کو ثابت کیا ہے آپ کا کام نہیں ہے پاکستان کے مسلمانوں سے بات. ہم آزاد. تو یہ ویڈیو ویسے تو مجھے شروع میں آپ کو دکھانی چاہیے تھی جب آپ نے تہذیب اور سلیقے کے تعلق سے سوال کیا تھا، لیکن چونکہ اس وقت ساحل صاحب کے تعلق سے سوال نہیں تھا، ایک جنرل سوال تھا. کیا اس ریٹرک سے کوئی مہذب انسان، مجھے معلوم ہے آپ مہذب آدمی ہیں، آپ کے، اس لیے میں آپ کے بارے میں نہیں پوچھا، مجھے معلوم ہے آپ متفق نہیں ہوں، کیا کوئی مہذب انسان اس گفتگو سے، اس طرز تکلم سے متفق ہو سکتا ہے؟ نہیں. آپ میرے تعلق سے بات کریں، ٹھیک ہے، میں آپ کے، پھر آپ کے والد، پھر آپ کے دادا، اور ان کو اس طریقے سے گفتگو کرنا، یعنی یہ تو ایک سڑک پہ چلتے ہوئے جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں جن کو تہذیب و شائستگی اور تعلیم کا، یعنی ان سے دور سے کوئی واسطہ مطلب نہیں ہوتا، یہ تو ان کی گفتگو ہوتی ہے. ان کو انٹلیکچوئل سمجھ کون رہا ہے، مجھے ان پہ حیرت ہے. ٹھیک ہے، تو ایک انداز گفتگو ہوتا ہے. یہ اصل میں ایک بہت بڑی اختلاف کی وجہ لوگوں کو جو ان سے ہے وہ یہ بھی ہے
انداز گفتگو. تو اب یہ اعتراض پھر علماء کے اوپر تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. بھائی آپ چونکہ ان سے کہیں آگے جا کر یہ صاحب گفتگو کرتے ہیں. میری اس پوڈ کاسٹ میں وہ جو اصل میں جس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں یہ قیصر بھائی کے ساتھ ہی ہوئی تھی. اچھا. اور اس میں میں نے ان کا جو نظام کے تعلق سے جو ان کا طرز عمل ہے اس پر میں نے تنقید کی تھی, اور یہ خالص علمی تنقید تھی. اس میں نے قرآن کے حوالے دیے, حدیثوں کے حوالے دیے, ایک علمی تنقید میں نے کری. اب اس تنقید کے جواب میں آپ یا تو اس کا جواب دیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ چلے جائیں کہ تم بھی ہو, تمہارا باپ بھی ہو, تمہارا دادا, یہ طریقہ تو پھر میں نے اس کے بعد ان کی اس ویڈیو کا میں جواب دے سکتا تھا, لیکن میں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. میں نے کہا بھائی اب بات پرسنل اور ذاتیات کے اوپر آ گئی, ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگانا چاہیے. تو پورٹل وورٹل کے تعلق سے تو علمی گفتگو ہے, اس پہ رجوع بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے الگ بات ہے, رجوع تو اس پہ بنتا ہے. مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ سوال نہیں کرے گا کہ پورٹل کا انکار کیا تھا یا اقرار کیا تھا, ان سے یہ سوال ہوگا کہ یہ گفتگو کیوں کی تھی, کیونکہ یہ ایک مہذب مسلمان کی گفتگو نہیں ہے کسی دوسرے مہذب مسلمان کے تعلق سے. صحیح. تو مرنے سے پہلے رجوع ان کو کرنا ہے, مجھے نہیں کرنا ہے. صحیح ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اب جس طرح میں نے آپ کو بولا, اب آپ کی جو لائیو سٹریم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ابھی تک یقین کریں آج تک میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ آپ کی پوری ٹیم ہوتی ہے, باقی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتا, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ بتائیں مجھے, وہاں پہ کافی حد تک غیر مہذب گفتگو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ پہلے ان کے بارے میں بھی ہوئی ہے, ساحل الدین صاحب کے بارے میں بالکل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر مان لیجیے میں کروں گا تو میں ذمہ دار ہوں, رائٹ, بالکل ایسے ہی. سامنے والا کوئی دوسرا کرے گا تو وہ ذمہ دار ہے, رائٹ. اگر مان لیں میں نے کسی کے تعلق سے اس طرح کی گفتگو کی ہو, ایک تو یہ کہ ہم کسی کو بھائی تم رینڈ کارپوریشن کے آدمی ہو, ٹھیک ہے, یہ ہمارا نقد ہے, آپ جواب دیں گے نہیں, ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہو گئی. اور ایک یہ کہ نہیں تم بھی اور تمہارا باپ بھی اور تمہارے دادا بھی اور تمہارے پردادا بھی, تم سب فلاں ہو, یہ ہے غیر مہذب, یہ پرسنل پر آ گیا. بالکل بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. اگر آپ نے میرے تعلق سے کبھی مجھے ریفرنس دے دیں آپ, میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, اگر میں اس لیول پر کبھی گرا ہوں, میں اس کو گرنا بولتا ہوں, تو میں فوری طور پر رجوع کروں گا. ابھی میرے دماغ میں ایسی اس طرح سے آپ کے آڈینس کو بھی کہہ رہا ہوں, ڈھونڈے میری اس میں, ٹھیک ہے. اور I would appreciate کہ میرے پاس کوئی ویڈیو بھیجے کہ آپ نے یہاں یہ کہا ہے, پرسنل گفتگو ہے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں رجوع کروں گا. زبردست, صحیح ہے, بالکل بالکل صحیح ہے. جی, اگلے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے مفتی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ, دوبارہ سے کروں گا میں وہ سوال, کہ کیا آپ ساحل الدین صاحب کو بھی اس کیٹیگری میں رکھتے ہیں, رینڈ کارپوریشن والی کیٹیگری میں؟ 4 کیٹیگریز ہیں رینڈ کارپوریشن کی. فنڈامنٹلسٹ ہیں, اس کے بعد ٹریڈیشنلسٹ ہیں, اس کے بعد ماڈرنسٹ ہیں, اس کے بعد سیکولرسٹ ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ساحل ادیم سیکولرسٹ یا ماڈرنسٹ میں آتے ہیں. اچھا, میں نہیں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو جو رینڈ کارپوریشن کا جو ڈسکرپشن ہے وہ ان کے اوپر بظاہر صادق نہیں آتا ہے. دلوں کا حالت تو اللہ جانتا ہے, دل کا حال ہم کسی کے تعلق سے, یعنی انجینئر کے تعلق سے جو میں نے بات کہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی ان کو پیسے لیتے ہوئے دیکھا ہے, میرے پاس کوئی امپیریکل ایویڈنس ہے کہ جی یہ چیک گیا ادھر وائر ہو گئے تھے پیسے, ایسا نہیں ہے. ہم اس اسٹریم میں بھی اور اس کے علاوہ متعدد موقع پر ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ رینڈ کارپوریشن کا جو ڈسکرپشن ہے کہ کون سے اسکالرز ان کو پسند ہیں, وہ انجینئر کے اوپر صادق آ رہا ہے, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ رینڈ کارپوریشن کا بندہ ہے. ابھی آئیں گے ہم اس کو, انجینئر صاحب کے اوپر ابھی آئیں گے. وہی بات میں ساحل کے ساتھ کے بارے میں کہتا ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا, مجھے نہیں لگتا ہے وہ ڈسکرپشن ان کے اوپر صادق نہیں آ رہا ہے. صحیح ہے. ہاں, ساحل ادیم صاحب کو پاکستان میں رہ کر یہ جرات ضرور کرنی چاہیے, وہ یہ کہیں کہ میں حزب التحریر کا آدمی ہوں. اچھا, وہ مولانا مودودی کے پیچھے نہ چھپے, وہ کہیں کہ میں حزب التحریر کا ہوں. ٹھیک ہے, چونکہ جو ریٹرک ان کی ہے وہ تقی الدین النبہانی کی ہے. اچھا, وہ حزب التحریر کی ہے. وہ پاکستان میں اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ وہاں پابندی ہے, ایک دم اٹھا لیے جائیں گے. وہ جو دوسرے کو بزدلی کا الزام لگا رہے ہیں وہ خود جرات کریں, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تردید کریں گے نہیں میرا حزب التحریر سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں اس لٹریچر سے واقف ہوں. صحیح ہے, فیئر بات ہے, فیئر بات ہے. کیونکہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے, اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے, بالکل فیئر بات. یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ حزب التحریر کی کتابوں سے لے کر کہہ رہے ہیں. صحیح ہے, سمپل سی بات ہے. اچھا, اب آ جائیں, میں تھوڑا سا نظام کے تعلق سے بتا دوں آپ کو. ہاں چلیں. ہاں, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کنفیوز کر رہی ہے وہ. میں یہ مانتا ہوں کہ مسلم اکثریتی ممالک میں اسلامی نظام کا قائم کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. جہاں مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں, اقلیت میں ہیں, وہاں وہ ایک عہد و میثاق کے تحت رہتے ہیں, اور اس عہد و میثاق کی پابندی کرنا ضروری ہے, الا یہ کہ اویئرنیس پھیلا کر
آپ اس اکثریت کو یہ یقین دلا دیں کہ تمہارے پاس جو نظام ہے وہ فیل ہے, ہمارے پاس جو نظام ہے وہ کام کرنے والا ہے, اور اکثریت اس بات پر تیار ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. خون خرابے کے ذریعے نظام تبدیل نہیں ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. میں ابھی پچھلے ہفتے ایک لائر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, گورا تھا, تو کیپٹلزم کے اوپر گفتگو چل رہی. اچھا. تو کہنے لگا کہ بھائی امریکہ کے ایک فاؤنڈنگ فادر نے یہ کہا تھا کہ کیپٹلزم سے بہتر ہمارے پاس کوئی نظام ہے نہیں, اگر ہوگا تو ہم اس کو ضرور ڈسکور کریں گے. تو میں نے اس سے کہا کہ تم کبھی ڈسکور نہیں کر پاؤ گے, کیونکہ تم نے سمجھ لیا ہے کہ کیپٹلزم ہی بہتر نظام ہے. کیا تم کبھی اسلامی نظام کو ڈسکور کرنے کے لیے تیار ہو؟ اور اگر تم تیار بھی ہوگے نا تو تمہیں جو کیپٹلسٹ ہیں, جو ٹاپ 500 فارچون کمپنیز ہیں, وہ تمہیں کرنے نہیں دیں گے. تو اس نے اس بات کو ایگری کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ بحیثیت امت مسلمہ ہم ان ملکوں میں جہاں جہاں ہم اقلیتوں میں رہتے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غیر مسلموں کے سامنے یہ اویئرنیس لے کر آئیں کہ ہمارے پاس اس سے بہتر ایک نظام ہے. وہ ایکسیپٹ کریں گے, بہت اچھی بات نہیں کریں گے, ہماری ذمہ داری ختم ہوگی. جہاں اکثریت میں ہے وہاں نظام قائم کرنا, اسلامی نظام فرض ہے وہاں پہ. اچھا, جو دوسری مفتی صاحب جو ابھی یہ کیسے رحمت راجہ والی پوڈ کاسٹ میں بھی انہوں نے جو بات کی ساحل الدین صاحب نے کہ تزکیہ, آپ اس پوائنٹ آف ویو سے اگری کرتے ہیں تزکیہ کا؟ اگر آپ کو نہیں پتا میں ریپیٹ آڈینس کے لیے بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں ان کا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر یہ ہے کہ تزکیے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے بیٹھ کے اپنی کمرے کے اندر اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانی اور نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکات, یہ ساری. تزکیے کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ آپ کے ہونے کی وجہ سے آپ کے اراؤنڈ کسی کی ہمت نہ پڑے غیر اسلامی بھی حرکت کرنے کی. اس کا ریفرنس, ہاں اس کا ریفرنس میں تو پرسپیکٹو دے رہا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں, ان کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, ان کا مطلب ریفرنس میرے پاس نہیں ہو سکتا, ان کے پاس ہو نہیں ہے. اچھا, ہو نہیں سکتا. اچھا, ان کا وہ یہ کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, ہاں انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں کہا ہے, یہ اس لیے صحیح ہے میں کہہ رہا ہوں. نہیں, لیکن یاسر صاحب اگر فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال جھوٹ کی میں بولتا ہوں, ٹھیک ہے, اگر میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ جھوٹ بولا جائے, نہ میں اپنے بچے کو بولنے دوں گا, نہ اپنی بیوی کو, نہ ماں باپ کو, نہ بہن بھائیوں کو, تو یہ میری وجہ سے ہو گیا نا کہ میرے اراؤنڈ کوئی اب جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ اپنے والدین کو جھوٹ بولنے سے کیسے روکیں گے؟ کال آؤٹ کروں گا میں ان کو تمیز کے ساتھ. اچھا, اور بچوں کو؟ ان کی تو وہ مجھے دیکھیں گے, سارے بچے تو ایبزارب کرتے ہیں جو آپ کے ہو رہا ہے. تھوڑا بڑے ہو گئے, اس کے باوجود انہوں نے کہیں اور سے سیکھ لیا, ٹھیک ہے, اب آپ ان کی تربیت کیا اسی طرح کریں گے جیسے ماں باپ کی کریں گے؟ ان کا ڈفرنٹ طریقہ ہوگا, ان کی تربیت طریقہ الگ الگ ہے نا. ٹھیک ہے, اس پر اتفاق ہے. جی اور یہ بالکل نیچرل سی چیز ہے. جی آپ اسی کو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. یہ بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. آپ اپنے ماں باپ کو بھلائی کی بات کریں گے, برائی سے روکیں گے, اس کا طریقہ الگ ہوگا. اور جن کے اوپر آپ کی اتھارٹی ہے اس کا طریقہ بالکل الگ ہوگا, ٹون میں بھی فرق ہوگا, بالکل انداز میں بھی فرق ہوگا, ایک نیچرل چیز ہے. اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی 3 سٹیجز ہیں, اور یہ حدیث میں موجود ہے. یہ کوئی میں اپنے گھر سے نہیں لے کر آیا ہوں. پہلا اسٹیج ہے آپ ہاتھ پکڑ کر, یعنی زبردستی طاقت کا استعمال کر کے, فورس کے ذریعے آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے. دوسرا اسٹیج ہے زبانی. اور تیسرا اسٹیج جس کو ایمان کہا گیا, اگرچہ ایمان کا لوویسٹ لیول کہا گیا, یہ کہا گیا کہ آپ کم سے کم دل سے برا جان لیں. اس آیت میں جس کے تعلق سے انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے آدھی آیت پڑھی ہے, وہ آیت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. والذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہاں تک آیت ہے. میں نے جب وہ قیصر بھائی کے ساتھ میں گفتگو کر رہا تھا تو امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر کی یہ جو 2 الفاظ ہیں میں نے نہیں پڑھے. ٹھیک ہے, آیت ادھوری پڑھی, لیکن اس کا مطلب کچھ چھپانا نہیں تھا, چونکہ میں نے اس کو اتنا زیادہ اس وقت ریلیونٹ نہیں سمجھا. انہوں نے کہا انہوں نے تو آیت آدھی پڑھی ہے. اب اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہم ان کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, معروف کا بھلائی کا حکم دیتے ہیں, اور برائی سے روکتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ جب ہم نے زمین میں اقتدار دے دیا. اب بھی انہوں نے بندوں نے کیا کیا؟ نماز, زکات, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ٹھیک. اب ساحل صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اقتدار نہیں ہوگا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو پہلا اسٹیج ہے فورس کے ذریعے, وہ نہیں ہوگا, زبان کے ذریعے تو ہوگا, ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو پرفیکٹ سچویشن اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں نے اسلامی نظام پر بات کرنا اور اس کو قائم کرنے کی کوششیں کرنا ان ممالک میں بھی کہ جہاں وہ اکثریت میں ہے چھوڑ دیا. اس لیے آئیڈیل اسٹیٹ نہیں ہے. صحیح. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہیں, سارے کے سارے جہنمی ہیں, سب کے سب کافر ہو چکے ہیں. یہ حزب التحریر کا نیریٹو ہے, اور ساحل صاحب نام لیے بغیر وہی کام کر رہے ہیں. یہ اب نیا ٹرم آیا ہے, اس کو آپ ڈسکور کیجیے گا حزب التحریر کیا ہے. جی ڈسکور کیجیے خود. نہیں, جیسے ابھی تک انجینئر صاحب پہ رینٹ کا آپریشن چل رہا تھا, اب یہ ساحل الدین صاحب کے بعد یہ کے اوپر یہ ڈاٹس بہت آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں. صحیح. میں دیکھیں حزب التحریر کے تعلق سے میں بتا دوں آپ کو, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ
فاسق ہیں فاجر ہیں, کبھی نہیں کہتا. میرے بہت سے دوست ہیں امریکہ میں, تو یہاں آپ چاہے جو بولیں, امریکہ میں تو آزادی ہے. ایگزیکٹلی جس کو انفیریئر وہ کہہ رہے ہیں نا سائیکالوجی, ہم تو ان سے زیادہ آزادی رہتے ہیں. میں اور آپ امریکہ میں رہتے ہیں. کیا آپ خود بتا سکتے ہیں کہ بہت سی گفتگو جو ہم امریکہ میں کرتے ہیں پاکستان میں آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو ہمیں آزادی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اگر بات آزادی کی ہے, ساحل صاحب سے کہیں زیادہ آزادی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم واقعی یہاں رہ کر ہم وہ باتیں کہتے ہیں. میرے تعلق سے تو, جبکہ میرا اصل تعلق انڈیا سے ہے اور میں رہتا امریکہ میں ہوں, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ یہ بات کر کیسے لیتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے یہ سب اس کا کوئی ٹینشن وینشن ہوتی نہیں ہے, میں پہلے ہی بتا دوں. تو حزب التحریر کے بہت سے لوگ یہاں پر ہیں امریکہ میں, اور مسجدوں میں آنا جانا, ان سے تعلق اٹھنا بیٹھنا ہمارا سب کے ساتھ ہے. تو میں ان کو کوئی فاسق فاجر نہیں کہہ رہا ہوں, ان کو میں نہیں کہہ رہا اہل سنت سے خارج ہیں, کچھ نہیں. بات یہ ہے کہ جو آپ ہیں وہ بتائیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے آئیڈیالوجی لی کدھر سے ہے. سید قطب کا حوالہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ سید قطب رحمہ اللہ, میں ان کو رحمہ اللہ کہہ رہا ہوں, ان کی باتوں سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ان کے جو کارنامے عظیم الشان. تقی الدین نبہانی رحمہ اللہ نے اگر اپنا سرپرست و پیٹرن کسی کو مانا ہے تو سید قطب ہے. تو اور میں یہ بھی بتا دوں ریفرنس کے لیے کہ سید قطب صاحب کی کتابیں صرف میں نے پڑھی نہیں ہے, پڑھائی ہیں. اچھا, اور اس نیت سے پڑھائی ہے کہ یار یہ کتابیں بڑی مشہور ہیں, چلو ان کو پڑھتے ہیں. ہمارا اپنا اسٹڈی سرکل ہوتا تھا, اس میں میرے اپنے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. میں نے کہا چلو پڑھتے ہیں, اس میں یقیناً کوئی ہمیں کام کی بات ملے گی. اور میں عقیدت کی نگاہ سے میں نے ان کتابوں کو کھولا اور اس طریقے سے پڑھانا شروع کیا. لیکن میرے اسٹوڈنٹ گواہ ہیں کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہے, میں کہنے لگا یہ بات تو ایسی نہیں ہونی چاہیے, ایسی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہمارا پہلے سے کوئی ورلڈ ویو تھا کہ ہمیں تنقید کرنی ہے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہے, ہاں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا, تو وتھ گریٹ ریسپیکٹ. تو یہ جو نظام کے تعلق سے جو وضاحت میں نے کی ہے یہ بہت ضروری ہے, چونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو کامنٹس بہت سے دیکھا ہوں نظام کے تعلق سے بھی بہت کامنٹس آئے ہوں, بہت کامنٹس کہ میں کیا رائے رکھتا ہوں. جی, آپ کی کیا رائے ہے؟ تو رائے آپ کے سامنے آ گئی. تو آپ کا کنکلوسیولی یعنی کہ مسلمان ممالک میں لازمی ہے, لازمی ہے, ٹھیک ہے, اور جہاں پہ ہم اقلیت میں ہیں وہاں عہد و میثاق کی پابندی ہے. عہد و میثاق کی پابندی ہے وہاں پہ, صحیح ہے, ٹھیک ہے, بالکل. اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ چلے جائیں, چھوڑ دیں. اگر آپ عہد و میثاق کی پابندی ان ملکوں میں نہیں کرنا چاہتے جی, تو آپ ان ملکوں میں چلے جائیں کہ جہاں اسلامی نظام مکمل طریقے سے نافذ ہو چکا اور وہ آپ کو لینے کے لیے تیار ہے. اب بتائیں کہ جہاں اسلامی نظام مکمل طریقے سے نافذ ہو چکا ہے, کیا وہ تمام مسلمانوں کو لینے کے لیے تیار ہے؟ صحیح ہے, صحیح ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ فی الحال جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہاں یہ ہے کہ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں عہد و میثاق کی پابندی کر لیں بس, اگر آپ اقلیت میں ہیں. صحیح ہے. ویسے تو میں ٹرانزیکشن کرنا چاہ رہا تھا انجینئر صاحب کے اوپر, تو میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا ساحل الدین صاحب کا رینٹ, تو آپ نے کلیئرلی بولا کہ رینٹ کوآپریشن کی آپ کیٹیگری میں ان کو نہیں ڈالنا چاہتے, نہیں سمجھتے ہیں. تو بس میرا سوال یہ ہے کہ آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے جی ایک ویڈیو آئی تھی, دا پاکستان ایکسپیرینس ایک چینل ہے, اچھا, اس پہ شہزاد غیاث صاحب ہیں, انہوں نے تقریباً 50-55 منٹ بیٹھ کے جو ہے وہ دبا کے بیشنگ کی ساحل الدین صاحب کی. ہاں, تو بہرحال انہوں نے وہ کی 50-55 منٹ بیٹھ کے, اور اس کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کامنٹ کیا اس ویڈیو کے اوپر اپریشیٹ کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس ویڈیو کو انہوں نے اور اس ویڈیو کو اپریشیٹ کیا اور اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا ساحل الدین صاحب کے اوپر. تو اس سے میرا خالی سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا, اگین سارے اختلافات آپ کی, میں بالکل آپ کی بات بھی میں سمجھتا ہوں, آپ کے اختلافات بھی میں سمجھتا ہوں, ان کے اختلافات بھی سمجھتا ہوں, سارے اختلافات کے باوجود آپ کو نہیں لگتا کہ شاید کچھ ٹھیک ہی کر رہے ہیں جو رینڈ ایز پر آپ کے کہ رینڈ کوآپریشن کا ایجنٹ ان کے اگینسٹ ویڈیوز کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ یعنی جب ساحل ادیم صاحب رینڈ کارپوریشن کے ہیں نہیں, اب انجینئر صاحب اچانک آتے ہیں اور ساحل صاحب کو بیش کرتے ہیں یا اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس ویڈیو کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس پورے ریٹرک سے متفق ہے. ہاں, تو بات تو بالکل کلیئر ہو گئی نا 2-2-4 کی طرح. بھائی رینٹ کا بندہ نان رینٹ کے بندے کو اس کو پسند آئے گا کہ اس کے کرٹیسائز ہو رہا ہے, رائٹ. تو مطلب سوال یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کچھ نہ کچھ تو ٹھیک ہی بول رہے ہوں گے جو رینٹ والوں کو پرابلم ہے اس پرسپیکٹو, اس ساحل صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ساحل صاحب میں تو سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. بالکل, میں نے کب ان کو کہا ہے کہ وہ 100% غلط ہے. صحیح, میں تو خود ہی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر وہ پاکستان کے حوالے سے اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو فرض ہے. جی, اختلاف میں آپ کو بتا دوں کہاں پر ہے. میں نے اس ویڈیو میں بھی بولا تھا, دیکھیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, وضو کرنا فرض ہے یا سنت؟ فرض ہے, نماز فرض ہے. وضو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن کیا نماز پڑھنے کا مقصد وضو کرنا ہے یا وضو کرنے کا مقصد نماز پڑھنا ہے؟ وضو کرنے کا مقصد نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھنے کا مقصد وضو کرنا نہیں. بالکل ایسے ہی اسلامی نظام کا قیام مقصود بالذات نہیں ہے, یہ وسیلہ ہے. جیسے وضو فرض ہے ایسے اسلامی نظام کا قیام فرض ہے. صاحب آگے بڑھنے سے پھر اس سے میرا ایک سوال اور نکلا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں میں انسان کو,
تو خلیفہ کی تو ڈیفینیشن ہی سکسیسر کی، رولر کی ہوتی ہے جی. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ مقصد نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے نا، دنیا میں رول کرنے کے لیے بھیجا ہے نا، تو یہ کانٹرڈکٹ نہیں ہو جاتی بات اس سے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے خلیفۃ اللہ فی الارض کا، یا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ لفظ خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. خلیفہ کے معنی کیا رولر ہی کے آتے ہیں یا خلافت کے اصل معنی ریپریزنٹیٹیو کے آتے ہیں؟ اگر ہم لک اپ کریں تو سب سے پہلا معنی سکسیسر کا آتا ہے اور پھر رولر کا آتا ہے. اور ریپریزنٹیٹیو کا نہیں آتا؟ ریپرزینٹیٹو کا بھی آتا ہے، آگے ڈاؤن دا روڈ آتا ہے. خلفائے راشدین کو خلیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ خلیفۃ رسول اللہ، یعنی نائب رسول. سکسیسرز. ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل حیثیت تھی کیا رولر کی تھی یا نبی کی تھی؟ نبی کی تھی. جی. رولر کی تو سیکنڈری تھی. جی جی صحیح. رولر تھے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، وہ سیکنڈری تھے. پرائمری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم یہاں پہنچانے والے اور دنیا کو ہدایت کا مطلب بتانے والے اور وسیلہ ہدایت تھے بنیادی طور پر. نبی اور رسول کا یہی کام ہوتا ہے. اب خلفائے راشدین اپنے آپ کو رسول کا سکسیسر یا رسول کا نائب کہہ رہے ہیں، تو ان کی بھی پرائمری حیثیت یہی ہے کہ وہ ذریعہ ہدایت ہے، سیکنڈری طور پر وہ رولر ہیں. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر مسلمان کو یا مسلمانوں کے ذمے آپ نے یہ فرض قرار دے دیا جیسے کہ نماز پڑھنا، تو پھر دنیا میں کہیں بھی مسلمان بطور اقلیت کے عہد و میثاق کی پابندی کرتے وہ بھی نہیں رہ سکتے، ان کے لیے حرام ہوگا. اچھا. پھر ہمیں اس کا لازمی نتیجہ یہ نکالنا پڑے گا، بیسیکلی ہمارا یہاں پہ رہنا حرام ہو جائے گا. وہ تو ہے ہی، لیکن لوگ یہ کہیں گے اپنی کنوینئنٹ کے لیے کہہ رہے ہیں. پاکستان کا ہر مسلمان اس وقت حرام کاری میں مبتلا ہوگا. وہاں پہ بھی کوئی اسلامی نظام نہیں ہے، انکلوڈنگ ساحل صاحب جو کہنے فوری طور پر افغانستان موو ہونا چاہیے، اور افغانستان میں بھی جا کر یہ کہنا چاہیے کہ بھیا اسلامی نظام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سرحدیں کلوز کر لیں، فوری طور پر ایران پہ حملہ کریں اور فوری طور پر پاکستان پہ حملہ کریں، جو کہ پوری زمین میں خلافت قائم کرنی ہے نا. تو آپ افغانستان میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ مطلب اب یہ تو سٹیجز کے اندر ہو سکتی ہے نا چیز کے بعد ظاہر ہے کہ آپ اسٹیجز میں ہو سکتی ہے نا. کیا افغانی طالبان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کریں یا ایران کو اپنے اس میں لے لیں؟ بھائی ٹرمپ کا تو ارادہ ہے کہ 51 اسٹیٹ بنائے گا کینیڈا کو. طالبان نے کبھی کہا ہے؟ انہوں نے پوری دنیا میں وعدے اسی بات پہ کیے ہیں کہ ہم کسی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کریں گے. تو ٹھیک ہے، پھر وہاں بھی اسلامی نظام نہیں ہوا، لیکن جتنا کتنا ہے وہاں ہے، تو ساحل صاحب کو پوری طور پہ وہاں جانا چاہیے. ساحل صاحب بھی پھر اس وقت ایک حرام عمل میں مبتلا ہیں، اگرچہ وہ بات کر رہے ہیں، تو بات تو پھر میں بھی کر رہا ہوں. تو یہ فرق سمجھنا ضروری ہے. صحیح ہے، نہیں بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہم اس کو ہادی، رحمان، رحیم تمام صفتوں سے یاد کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے اوپر ایک ایسا وقت لے آئے کہ روئے زمین کے اوپر جہاں جہاں مسلمانوں سارے مکمل حرام کاری میں مبتلا ہوں، اور ان کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ حلال زندگی گزار سکیں، اگر خلیفہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ حکومت قائم کرے. لیکن بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی مفتی صاحب. دیکھیں نا، اب یہ اس مقصد کو جب چھوڑ دیا ہے تو اس وقت پوری دنیا میں باٹم اس میں ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس جو ضروری ہے نظام کا قیام کرنا، بھائی آپ کے پاس 50 کے قریب ملک ہیں، جی ٹھیک ہے، لاکھ کروڑوں کی آپ کے پاس آبادی ہے. جی. آپ پاکستان اور بنگلہ دیشی کی ملا لیں تو 50 کروڑ سے اوپر ہو جاتے ہیں. یہ اسلامی نظام آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر فرض ہے اسلامی نظام قائم کرنا. تو آپ پروپیگیٹ کر رہے ہیں نا اس چیز کو کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن جب آپ وہ نیریٹو لیتے ہیں تو پھر امریکہ کے مسلمانوں کے اوپر، کینیڈا کے مسلمانوں کے اوپر بھی کینیڈا امریکہ میں اسلامی نظام کا قیام فرض ہو جاتا ہے. یا پھر ملک چھوڑ دیں، یا پھر آپ ملک چھوڑ کے جائیں، جائیں کہاں؟ بتائیے وہ ملک بتائیے. ہاں نہیں، یہ تو وہی میں نے جس طرح کہا نا، یہ تو اب سٹیجز کے اندر ہوگا نا، ابھی تو کوئی ہے ہی نہیں جگہ. لیکن جس طرح آپ نے بولا کہ بھائی پاکستان کے اوپر فرض ہے جی، کہ اسی لیے اب آپ یہ دیکھیں یہ حکمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سٹیجز بیان کرتے ہیں. کہ تمہارے پاس طاقت ہوگی تو طاقت کے بلبوتے پر، نہیں ہوگی تو زبان سے، اور زبان سے بھی نہیں بول سکتے تو کم سے کم دل سے تم اس کو برا جانو، اور اس کے باوجود تم حلال زندگی گزار رہے ہوگے، چونکہ ذالک ضعف الایمان، حدیث کے اندر ہے کہ یہ ایمان کا نچلا درجہ ہے. صحیح. کافر نہیں کہا، حرام نہیں کہا. تو آپ کو ان پوری امت مسلمہ کا سوچ کے چلنا ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی تم تو انڈیا کا ہو، تم انڈیا کی بات کرو، میں پاکستان کا ہوں، ہم آزاد ہیں، ہم اس کی بات کریں گے. نہیں، آپ آزاد نہیں ہیں، آپ IMF کے غلام ہیں بھائی. بتائیے کون اگر واقعی کوئی عقل مند پاکستانی جو تحلیل و تجزیہ کی صلاحیت رکھتا ہوگا، وہ اپنے آپ کو، میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حالات میں وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہوگا کہ ہم ایسے ہی آزاد ہیں جیسے امریکہ کے لوگ آزاد ہیں. ہم سے زیادہ آزاد نہیں ہے پاکستانی، ہم امریکہ کے مسلمان ہیں، ہم سے زیادہ آزاد نہیں ہیں. اچھا مفتی صاحب، ویسے اگین یہ جو کیسر بھائی کی پوڈ کاسٹ میں جو بھی ساحل الدین صاحب نے یہ بات کی تھی انڈیا والی بات،
मैं आई एग्री कि इट साउंडेड डिमीनिंग, बिल्कुल सही है, लेकिन जो मुझे बात समझ आई, या उन्होंने ये बात बोली भी, ये बात कि ये कोई तज़ीक नहीं कर रहे, ये एक वहां की अनफॉर्चुनेट रियलिटी है इंडिया की, कि वहां पे जो मुसलमान है वो एक पिसा हुआ तबका है, एक सप्रेस तबका है। तो उन्होंने, हाँ आप ये कह सकते हैं यार बोलने का तरीका है, कोई मतलब कोई किसी की टांग नहीं है तो तुम बोलोगे लंगड़ा लंगड़ा तो नहीं बोलोगे ना, अगले को तमीज से, आई कैन अग्री टू दैट अप टू दैट एक्सटेंट। लेकिन उन्होंने, जैसे मैंने बोला ना, उन्होंने बोलने क्लैरिफाई भी करने की कोशिश की इस बात को, यार मैं कोई तज़ीक नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। वो जो वीडियो मैंने आपको भी सुनाई है, जी जी जी, उसमें तज़ीब का पहलू ही गालिब है, उसमें भी तज़ीक है। जी जी, गालिब ही वही पहलू है। लेकिन इसीलिए फिर मैंने आपको मोस्ट रीसेंट रेफर किया ना, आप जो कैसर भाई की हाँ, तो अगर मान लीजिए मैं अमेरिका में हूँ, मैं एक सोशल मीडिया के ऊपर के जिसका ताल्लुक इंडिया से नहीं है, मेरे चैनल के ऊपर व्यूअर्स इंडिया के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, सारी दुनिया के हैं, मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ किसी मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहा हूँ, एक इस्लामी आयात और नुसूस को का हवाला देकर बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे ये लिमिट नहीं कर सकते कि भाई आप चूंकि इंडिया का सिर्फ इंडियन मुस्लिम की बात है, भाई अगर कहीं सप्रेस हैं, लेकिन बात तो दलाइल की बुनियाद पर होगी ना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि सप्रेस कहीं है और कहीं आजाद है। सही सही सही। आगे बढ़ते हैं, साहिल अजीम के ऊपर काफी